کو مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے دادا بھی زکوٰۃ دے رہے تھے، ہمارے ابو بھی زکوٰۃ دے رہے تھے، ہم بھی اس خاندان کو اس گھر کو زکوٰۃ دے رہے، اور ہماری اولاد بھی زکوٰۃ دے گی، 4-4 5-5 پیڑھیاں گزر رہے لیکن اس گھرانے کو ہم زکوٰۃ ہی دے رہے۔ اگر ہم پورے خاندان والے مل کے ان کا بندوبست کرتے، ان کا روزگار کرتے، تو پھر وہ 1 ہی 2 سال میں وہ خود زکوٰۃ دینے والے بنتے۔ اور اسلام کا کانسیپٹ ہے بھی یہ کہ ہم غربت کو ختم کریں، ضرورت کو نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، پچھلے جمعہ ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے روزے کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس جمعہ اور اس خطاب میں انشاءاللہ زکوٰۃ کی کچھ اہمیت جانتے ہوئے پھر زکوٰۃ کے کچھ مسائل جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کروں کہ عالمی طور پر اور ملکی طور پر روزگار کا آج جو ماحول ہے، جو معاملہ ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں کہ ہر خاندان میں، ہر گھر میں، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں، مال کی وجہ سے پریشان ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ایجوکیشن کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، شادی بیاہ کے لیے پریشان ہیں، میڈیکل ایشوز میں پریشان ہیں، قرضوں میں پریشان ہیں۔ روز مرہ کی زندگی گزارنا بھی بہت سے لوگوں کے لیے دوبھر ہو چکا ہے۔ گویا کہ پوری دنیا میں ایک مندی کا ماحول ہے، پورے ملک میں ایک قحط کا گویا کہ ماحول ہے، اور بے روزگاری ہی بے روزگاری ہے۔ حکومتیں اپنی جگہ پر فیل ہیں، کمپنیز اپنی جگہ سے ہی کام نہیں کر پا رہی، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پر بھی کچھ ایسی نوکریاں اویلیبل نہیں ہیں، میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ خوشحال ہو سکے۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے زمانے میں زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے، زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، وہ بہت اہم ہو جاتا ہے، اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور شریعت کا کیا کانسیپٹ ہے، شریعت کیا چاہتی ہے زکوٰۃ سے، اس کو سمجھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہونے کے شرائط بتاتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی اور اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور اس نصاب، صاحب نصاب پر اس نصاب کا 1 سال گزرنا ضروری ہے، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کون ہوں گے؟ صاحب نصاب سونے اور چاندی کا ایک مقدار اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے، شریعت نے متعین فرمایا ہے۔ اس نصاب تک اگر کوئی پہنچتا ہے، اس کے پاس جو مال ہے، وہ اس مال کی ویلیو اگر اس تک پہنچتی ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہوگا۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے 52.5 تولے چاندی یا پھر 7.5 تولے سونے کا ہونا ضروری ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی چیز ہو۔ تو جس زمانے میں جس چیز کی رقم کم ہو، جب سے ہم دیکھتے آ رہے سونا زیادہ ہے، سونے کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کی کم ہے، تو یہاں کے لیے چاندی 52.5 تولے چاندی تک پہنچنے کا جو قیمت ہے، اس قیمت کا اگر کوئی مالک ہے اور اس پر 1 سال اس پر گزرتا ہے تو میرے دوستوں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو آج کے ریٹ میں جو چاندی کا ریٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں زیادہ چل رہا، تو آج کے دور میں، اس سے پہلے جب ہم بیان کرتے تو ہم بہت سے بہت 30-35 ہزار تک ہم گئے تھے کہ 30-35 ہزار کی ملکیت اگر کسی کے پاس ہوتی پہلے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی، لیکن آج وہ قیمت بڑھ گئی ہے
1,65,280 روپے اگر کسی کے پاس ہیں یا اس سے زائد کسی کے پاس ہے، یا اتنے کا سونا یا اتنے کی چاندی کسی کے پاس ہے، تو میرے دوستوں وہ صاحب نصاب ہیں اور اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے یا اکثر سال گزرنا ضروری ہے۔ 6 ماہ سے بھی زیادہ گزر گئے تو اگر دینا چاہ رہے تو دے سکتے، لیکن 1 سال اگر اس پر گزر گیا تو دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے بعد مسلمان کا ہونا ضروری ہے، کسی غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، اگر کسی نابالغ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، سونا چاندی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کی ملکیت میں ہے، تو اس پر ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی نابالغ ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری شرط ہے عاقل ہونا ضروری ہے، اگر مجنون ہے، دیوانہ ہے، اب نارمل ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی ایسا ہے کہ جس کے جو اب نارمل ہے، دماغ صحیح نہیں ہے، پیدل ہے، پاگل ہے، اگر ان کے پاس کتنا ہی مال ہو لیکن ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگلی جو شرط ہے وہ مکمل ملکیت ہونا ضروری ہے، اگر وہ کسی بینک میں ہے، اگر وہ کسی کے پاس قرض میں ہے، اگر وہ کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے، ملکیت تو ہماری ہے لیکن قبضہ ہمارا نہیں ہے، رہن میں رکھ دیا گیا ہے یا کسی بینک میں رکھ دیا گیا ہے یا کسی کو ہم نے جو ہے شروطی کے طور پر دیا ہے، اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ملکیت ہماری ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، ملکیت بھی ضروری ہے، قبضہ بھی ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح سے مال کا حاجت کی چیزوں سے زائد ہونا ضروری ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ مال ہو، بنگلہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بہترین فرنیچر ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بہترین سوٹ ہے، شیروانی ہے، چیزیں استعمال کرنے کی، موبائل بہت مہنگا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہیں اور سونا چاندی ہے، ایسے چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی گھر والے تو سونا استعمال کرتے، تو استعمال کریں تب بھی سونے اور چاندی کی چیزیں اگر استعمال کریں تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ جو برتن ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جوتے ہیں، ایسی وہ چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں، ان کے استعمال کرنے والی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کے علاوہ کے چیزوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مقروض ہے، قرض ہے، تو مقروض آدمی کے قرض کے جتنی رقم نکال دی جائے گی اس کے علاوہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہے یا 10 لاکھ روپے کا سونا موجود ہے، لیکن ان پر قرض ہے 5 لاکھ کا، تو 5 لاکھ اس 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ لیس کر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، قرض کے علاوہ جو پیسے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پتہ چلا 10 کے 10 لاکھ قرضہ ہے تو پھر ان کے پاس جو 10 لاکھ رکھے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ پورا کا پورا قرضے میں جاتا ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے کہ گھر میں نہیں رکھ لینا چاہیے، زکوٰۃ قرض ادا کر دینا چاہیے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ اب ہم اپنے پاس پیسے رکھ لیں اور قرض ادا نہ کریں، یہ بات غلط ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو جتنا قرض ہے اس قرض کو اپنے مال میں سے لیس کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، اس کے علاوہ کا جو مال ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، سال اگر نہیں گزرے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب میں کچھ وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ بھئی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب زکوٰۃ جب ہم ادا کریں گے تو صحیح کب ہوگی یہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے وہ نیت کا ہونا ضروری ہے، یا مال کو الگ کرتے وقت یا مال دیتے وقت۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے 1 لاکھ روپے جتنے بھی ہمارے پاس ہیں ان میں سے جو بھی 2.5 جو زکوٰۃ بن رہی، اس زکوٰۃ کے مال کو الگ کرتے وقت ہم نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یا پھر ہم جب ادا کر رہے ہوں تب نیت کریں گے یہ ہم زکوٰۃ میں سے دے رہے، دل کی
دل کی جو ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے، بولنا ضروری نہیں ہے۔ اس بات کی بھی میں وضاحت کر دوں، ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کیا ہے، ان کا دل کھٹا ہوگا، وہ شرمندہ ہو جائیں گے بعض دفعہ، اس لیے یہ انعام کے طور پہ دیا جا رہا، یہ عیدی کے لیے دیا جا رہا، یا آپ راشن لے لیجئے، یہ عید کے کپڑے لے لیجئے، اس طرح کہہ کر دے دیں۔ زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن من میں زکوٰۃ کی نیت ہو یہ ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا، اب وہ قرضہ لوٹا نہیں رہے، تو لوگ کیا کرتے، چلو ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیتے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ دیتے وقت یا پھر اس مال کو الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کر رہے، یہ اجازت نہیں ہے اس کی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جب دے رہے ہوں تب زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ کہ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ اگر غیر مستحق ہے اس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مستحق کون ہے؟ مستحق وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جس کے پاس آج کے حساب سے جس کے پاس 1,65,280 روپے جس کے پاس نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر اتنی رقم کسی کے پاس ہے یا اتنی رقم کا سونا یا چاندی کسی کے پاس ہے تو دوستوں وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ اس حساب سے اگر کسی کے پاس 1.5-2 تولے سونا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ عام طور سے یہاں بھول ہوتی، بیواؤں کو دیا جاتا، حالانکہ ان کے پاس سونا موجود ہے، کسی ضرورت مند کو دیا جاتا، کسی خاتون کو دی جاتی زکوٰۃ، حالانکہ ان کے پاس 2 تولے سونا موجود ہے۔ جس کے پاس 2 تولے سونا موجود ہے، یعنی 1,65,280 روپے سے زائد کا یا اتنا سونا یا چاندی یا اتنا مال موجود ہے، ان کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ہم بغیر تحقیق اگر دیں گے تو زکوٰۃ ہمارے ذمے ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ صدقہ خیرات کا الگ سے ثواب ملے گا، لیکن زکوٰۃ میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے تیسری اور اہم شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو مالک بنانا ضروری ہے، کسی کے حوالے کر دینا یہ ضروری ہے۔ آپ کپڑے بھی لے کے دے سکتے، راشن بھی لے کے دے سکتے، آپ اماؤنٹ بھی دے سکتے، آپ فیس بھی بن سکتے، آپ دوائی بھی دے سکتے، آپ آپریشن بھی کروا سکتے، لیکن جس کو ہم دے رہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو مال کا لین دین معلوم ہونا چاہیے، اتنی سمجھ بوجھ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کر لے، تب اس نابالغ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس سے کیا کرنا ہے، تو پھر اس نابالغ کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اس کے ولی کے اگر حوالے کر دیں، اگر کسی چھوٹے بچے کو دینا چاہ رہے زکوٰۃ کا مال، اور اس کا کوئی چچا ہے، اس کے کوئی ماما ہے، اس کے کوئی خالو ہے جن کے دیکھ رکھ میں وہ بچہ ہے، تو ان کے حوالے ہم کر سکتے کہ یہ بچے کے زکوٰۃ کے ہیں، آپ اس کو محفوظ رکھیے، اس کی فیس میں لگائیے، اس کے کپڑوں میں لگائیے، اس کے لیے سیونگ میں رکھ دیجئے، اس کے لیے جو ہے جمع کر کے رکھ دیجئے۔ یہ انداز ہو سکتا ہے، لیکن اس بچے کو نہیں دیا جا سکتا۔ جی، یہ تھی وہ کچھ شرطیں جو زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری تھی، ان کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی ہے۔ اب کچھ وہ چیزیں جان لیجئے، اور بہت اہم چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، زکوٰۃ آخر دیں گے تو کس کو دیں گے، کون زیادہ مستحق ہے، اس طرف توجہ دیں۔ عام طور سے اس بات میں بہت زیادہ ہم سہولت کے لیے، آسانی کی وجہ سے ہم اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے رہ جاتے ہیں، ایسا دیکھا گیا ہے، بار بار ایسا دیکھا گیا ہے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیں۔ اسلام کا جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، زکوٰۃ کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری کو ختم کر دیا جائے، غربت کو ختم کر دیا جائے، ان پڑھ پنے کو ختم کر دیا جائے، جو ہے بیماریوں کو ختم کر دیا جائے۔ ایک جملے میں میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ غربت ختم کرنے کے لیے ہے، ضرورت ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، اس جملے کو یاد رکھیں۔ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، وہ غربت ختم کرنے کے لیے ہے، ضرورت ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو روزگار دلا دیں، کسی کو ہائی ایجوکیشن دلا دیں،
میں آپ کو لسٹ میرے پاس ہے، میں آپ کو ایک کے بعد ایک بتاؤں گا، لیکن ہم معمولی چیزوں کے لیے ساڑیاں تقسیم کر کے، تھوڑا سا راشن تقسیم کر کے، تھوڑے سے کھجور اور افطار کی چیزیں خرچ کر کے، میرے دوستو، زکوٰۃ سے ضرورت پوری نہ کریں۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے نفلی صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے، کفارہ ہے، یہ چیزیں ہیں جس سے ضرورت پوری ہو۔ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے میرے دوستو، اس سے غربت ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا حقدار جو ہے وہ ہمارے اپنے خاندان کا بے روزگار ہے۔ ہمارے اپنے خاندان میں ہم دیکھیں گے کون بے روزگار ہے۔ میں عام طور سے کہتا ہوں، اگر ایک خاندان والے مل کے اپنے خاندان کی بے روزگاری ختم کرنے کی کوشش کریں تو چند سال میں اپنے پورے خاندان میں سب لوگ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ جبکہ معاملہ یہ ہے میرے دوست کو، مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے دادا بھی زکوٰۃ دے رہے تھے، ہمارے ابو بھی زکوٰۃ دے رہے تھے، ہم بھی اس خاندان کو، اس گھر کو زکوٰۃ دے رہے، اور ہماری اولاد بھی زکوٰۃ دے گی۔ 4 5 پیڑھیاں گزر رہے، لیکن اس گھرانے کو ہم زکوٰۃ ہی دے رہے۔ اگر ہم پورے خاندان والے مل کے ان کا بندوبست کرتے، ان کا روزگار کرتے، تو پھر وہ 1 ہی 2 سال میں وہ خود زکوٰۃ دینے والے بنتے۔ اور اسلام کا کانسیپٹ ہے بھی یہ کہ ہم غربت کو ختم کریں، ضرورت کو نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے، آپ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو جو بے روزگار ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ایک ایک کر کے ان کی غربت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ضرورت تو یوں بھی پوری ہو ہی جاتی ہے۔ دوسری چیز، اپنی بستی کے افراد کو دیکھیں، پہلے خاندان میں دیکھیں، بے روزگاری کو ختم کریں زکوٰۃ کے ذریعے سے، پھر اپنی بستی میں دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں کون بے روزگار ہے، ان کی بے روزگاری ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے مقروض لوگ، آج کل ہمارے معاشرے میں مقروض لوگ بہت ہیں، قرضے دار بہت ہیں، قرضے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے بڑے بڑے مال سے لوگوں کے قرضے، لوگ سود پر لے کے بہت پریشان ہیں۔ میں ممبر پہ ٹھہر کے بول رہا ہوں، ایک ایسے شخص نے مجھے فون کیا جن کی اچھی عزت ہے، سب کچھ ہے، قرضے لے کے وہ اتنے پریشان ہیں، وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوسائڈ کر لوں، اتنا میرے پہ قرض ہے۔ اچھے بھلے آدمی ہیں، تو ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو سودی قرض لے کر وہ بہت پریشان ہیں۔ تو ہمیں اپنے خاندان میں، اپنی بستی میں، اپنے دوست احباب میں وہ لوگ جو قرضوں میں ملوث ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا بوجھ اتارنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز ہے، بیمار لوگوں کے علاج اور معالجے میں زکوٰۃ کا مال استعمال کریں۔ ان تمام چیزوں میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مستحق ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ سید تو نہیں ہے، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اپنے اوپر والد، دادا، اس طرح نسب میں اپنے اوپر جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اپنے نیچے والے جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیٹے کو اور پوتے کو، بیٹی کو، نواسے کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا، لیکن ان جگہوں پر اگر ہم زکوٰۃ کا استعمال کریں گے تو وہ صحیح استعمال ہوگا۔ اور 5ویں اور اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ مدارس اسلامیہ۔ مدارس اسلامیہ کو بھی زکوٰۃ کی ایک اچھی رقم دینا ضروری ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ مدارس کے نام پر زکوٰۃ اکٹھا کر کے اپنے لیے استعمال کرنے والے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور بڑی بے دردی کے ساتھ وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ لیتے ہیں زکوٰۃ کے نام سے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنی بستی کے مدرسے کو تحقیق کر کے دینا چاہیے، اپنے گاؤں اور اپنے شہر کے مدرسے کو تحقیق کر کے آپ جائیے۔ آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں کسی دکان سے تو آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ تحقیق کرتے ہیں، لیکن آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو مدارس کی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ یہ جنت کا سودا ہے، جنت آپ خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے غلط ہاتھوں میں اپنا مال دے دیا تو میرے دوستو آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے صحیح مدارس اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے تاکہ دین قائم رہے، وہاں سے علماء نکلے، حفاظ نکلیں، دین کے وہ قلعے ہیں، وہاں دینا ضروری ہے، لیکن ہمیں تحقیق کر کے دینا ہوگا، ایسے ویسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نہیں تھمائیں گے، اس کا آپ ارادہ کر لیں۔ اور اسی طرح سے آخری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایجوکیشن کے لیے بھی خاص طور سے زکوٰۃ کا مال ادا کریں۔ بہت سے بچے آپ کے خاندان میں اچھے ہوں گے،
جو ذہنی اعتبار سے اچھے ہیں، سکلز بہت اچھے ہیں، وہ عقض بھی بہت اچھا کرتے ہیں، وہ آگے تک پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ابو قبر میں ہیں، ان کی فیس بننے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم اپنے خاندان کے ایسے بچوں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر کے ان کی فیس بن کے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ یا خاندان میں کچھ بچے ایسے ہوتے جو کچھ ہنر سیکھنا چاہتے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ایسے بچوں کو ہنر دلانے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کا استعمال کریں اور ان بچوں کو جو ہے روزگار پر لگا دیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہم استعمال کریں گے زکوٰۃ کا تو میرے دوستو ہم معاشرے سے، اپنے خاندان سے اور اپنی بستی سے غربت کو ختم کر سکیں گے زکوٰۃ کی وجہ سے۔ ورنہ تو ضرورت اگر ہم ختم کر رہے ہیں تو کئی سالوں سے، 20 سال سے، 25 سال سے جن گھرانوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے زکوٰۃ سے، آج بھی ان کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری ہو رہی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ان کو خود ہم روزگار لگا دیتے، ان کو اچھا ایجوکیشن دے دیتے تو وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔